ٹھنڈے ٹھار میں تقریر دے موڈے چاہیا تو ٹھنڈے تے بیٹھو وہ جڑے پچھو یہ بیٹھو نا چونڈے در آگو دیتی ہے وہ بنگلہ دیش والے آگو دیتی ہے کوئی تو کوئی نہیں آتا آگو دیتی ہے کھینڈ پوڑ تئی میں بیٹھو شادی 2 گھنٹے پہلے ویندے جو اگلے صوفے دے پاس اللہ رسول دی محفل میں کندھی لگ بنے جنت جی میں آخری سیٹ مل سے انجے پکن خان گڑی ہل جائے گا ہاں دی بس زید تو لیتے ایک دفعہ پھر درود پاک بلند آواز الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وہیں کوجے کو چوک کرا کیا بیٹھے سے بواسیر سے مالیہ کھولیا ساچا دن ٹھوڑنے منڈل کی رکھوات ہوندی ہے نہیں ڈسٹرب تھی جب واپس ایک بٹا نہیں بیٹھا ہی نہیں نا ڈسٹرب کرنا نہیں کرنا سویر دا میں دیدہ بیٹھا جب کاری سے پردہ بیٹھا دے دیئے شیطان کی شروع ہے نہیں اپنے طالب سارے بال ہیں انہیں سمجھاوان سارے حق ہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 31 اکتوبر سن 2024 کو جامعہ عثمانیہ خانگڑھ کے اس سالانہ پروقار عظیم الشان اجتماع میں استاد العلماء، عالم باعمل، پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا احمد یار خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور برادر عزیز، برادر مکرم جناب قاری عزیز الرحمان صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں، دوستوں اور ان کی ٹیم کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق میسر آیا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ جیدے بیٹھو آمین آمین۔ ایسا کوئی میں سمجھتے جی ویسا گھیو دا گھڑا پیتا ہے، آپ ایویں تھکے بیٹھے ہوتے جی میں مدینے تو پیدا لیا۔ اللہ فرمائشہ ہونے 100 آجان گھرو ٹوٹو دے فون ہمارے کو نہیں آواز ہی دے آج فلانا موسم، آج فلانا موسم، وگو ہوتا ٹھنڈا ٹھار کل جانے میں۔ بارہ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ میری 40 سالہ دور خطابت کا نچوڑ ہے۔ جس کو رب نے دی ہو زبان وہ کہہ دے سبحان۔ اور آج کی میری گفتگو عوام کے لیے کم، علماء کے لیے زیادہ ہے، اہل علم کے لیے، طلباء کے لیے، فضلاء کے لیے، علماء کے لیے، شعراء کے لیے، اہل دل کے لیے، اہل ذوق کے لیے، اہل بصیرت کے لیے، اہل بصارت کے لیے۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے تو جو میں آج گفتگو کرنے والا ہوں، اور میں گھر سے ہی تقریر کے موڈ میں چلا ہوں کہ آج میں جامعہ عثمانیہ میں اپنے دل کا ایک موضوع بیان کروں گا۔ اگر کوئی 100 سال کا بزرگ بھی یہاں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ میرا چیلنج ہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ سنے گا۔ اللہ سے یہ زبان دے۔ یہ میرا اتنا قیمتی عنوان ہے، پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ میں شروع کے 5-4 منٹ آپ کا ٹمپریچر دیکھوں گا کہ میں تقریر ضائع تو نہیں کر رہا، عنوان ضائع تو نہیں کر رہا،
پھر میں دوسری طرف رخ موڑ دوں گا. اگر آپ کا ذوق تازہ رہا تو انشاءاللہ آج میں اپنے ذوق عباسی کا ایک چھپا ہوا ہیرا تمہیں دینا چاہتا ہوں. یہ میرا وہ عنوان ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے 2004 جنوری میں ساؤتھ افریقہ میں رد رافضیت پر 2 مہینے کے لیے مناظرہ پڑھانے گیا. وہاں بڑے بڑے مدارس جہاں 3-3 4-4 ہزار طلباء ہوتے ہیں، تو وہاں کے علماء اور بڑے 3 درجے جلالین موقوف اور دورہ کے طلباء ہوتے تھے. تو ڈیلی میں دن کو 2 گھنٹے، شام کو 2 گھنٹے، 4 گھنٹے میں روزانہ مناظرہ پڑھاتا تھا. تو اس دوران میں نے یہ الہامی گفتگو ہے جو آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باتیں جو آج میں آپ کو سناؤں گا کسی کتاب میں کسی نے نہیں پڑھی. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہوتے ہیں، مگر میں وہ موضوع کہیں خاص مجمع میں یا بڑے بڑے اداروں کے جلسوں میں بیان کرتا ہوں جہاں اہل ذوق اور بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں. انہیں قدر ہوتی ہے کہ بندہ کیا بول رہا ہے. اور میں نے جو جملہ کہا کہ یہ موضوع میری 40 سالہ خطابت کا نچوڑ ہے. کیوں کہا کہ جس میں نے جنوری 2004 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں اس عنوان پر پہلی دفعہ یہ تقریر کی، اور ایک الہامی تقریر تھی. رب محمد کی قسم منبر پہ کھڑا ہوں. اسی رات اللہ نے مجھے کعبے کے اندر خواب میں حضور کی اور 4 صحابہ کی زیارت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، خطیب یورپ حضرت مولانا یحییٰ عباسی. اس لیے بڑی توجہ چاہوں گا آگے پیچھے والوں سے تاکہ میرا موضوع ضائع نہ ہو. میں چھیڑ تو کھڑا ہوں لیکن قدر کرنا تمہارا کام ہے. اور میں ویسے کہا کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا. آج 2024 کا اینڈ ہے، 40 برس ہو رہے ہیں مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے. الحمدللہ. مگر میں کہا کرتا ہوں 85 سے لے کر آج کے دن تک، آج دن کو بھی ایک جلسہ کر کے آیا ہوں. ذمہ دار ہوں کہ میری تقریر میں نہ تو کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں. میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں. پر کرتا اس وقت جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو. مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تھوڑی سی ریپیٹ کم کرو، یہ آواز جو ریپیٹ ہو رہی ہے تھوڑا سا کم کرو. اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ، تڑتڑاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھلا کے بیٹھو، مسکرا کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. میرے دوستو، میں نے جو آیات پاک آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے آغاز کی تلاوت کی ہے، میں انہی آیات پہ بولوں گا، اور انہی آیات پہ آپ نے سینکڑوں مقررین کو سنا ہوگا. مگر انشاءاللہ جو آج میں سنا کے جاؤں گا، اگر تمہاری زندگی آگے 70 سال بھی رہی تو انشاءاللہ یاد رہے گا. کہہ دو انشاءاللہ. پوری توجہ رہے. رب کائنات نے چند منٹ تمہیدی لوں گا
اس کے بعد اصل موضوع پہ آؤں گا کہ رب کائنات نے یہ ارض و سما بنائے، یہ شام و سحر، شمس و قمر، نور و بشر، حجر و شجر بنائے تو مقصد کیا تھا؟ حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھے قسم ہے اپنی الوہیت کی، میں زمین و زمانہ بناتا، میں مکین و مکانہ بناتا، میں حور و غلمانہ بناتا، میں یہ کہکشانہ بناتا، میں سارے جہانہ بناتا، میں شمس و قمر نہ بناتا، میں شام و سحر نہ بناتا، میں حجر و شجر نہ بناتا، میں نور و بشر نہ بناتا، میں سارے جہاں میں کسی چیز کو رونق نہ دیتا۔ میرے محبوب یہ پوری کائنات میں نے بنائی تو تیرے لیے، سجائی تو تیرے لیے، پورے کائنات کی چمک دمک رونق عزت عظمت سب کچھ تیرے دم قدم سے ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مطلب کیا نکلا کہ مقصود کائنات، روح کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات اور وجہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے، اور خلاصہ کائنات بھی میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر اس نبی آخر الزمانے آنا نہ ہوتا تو آدم صفی اللہ نہ ہوتا، نوح نجی اللہ نہ ہوتا، ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتا، اسماعیل ذبیح اللہ نہ ہوتا، یوسف صدیق اللہ نہ ہوتا، یعقوب نبی اللہ نہ ہوتا، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتا، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتا۔ ساری کائنات بنی تو اس کے صدقے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بڑے، ان کے چیف جلووں سے یہ جلوے سارے بڑے، اے ان کے پاؤں کا کھوون ستارے بڑے، مجھے ان کے رکے وسوہا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو وجہ کائنات، مقصود کائنات، بلکہ میں اپنا جملہ ملاؤں کہ خلاصہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ اب آؤ، اللہ نے جب اپنی توحید کا دعویٰ کیا، پوری توجہ حضرت، میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا، ابھی تمہید میں آپ موضوع سنیں گے، میری باتوں پہ آپ کو اعتماد آ جائے گا انشاءاللہ، یا شیخ تھوڑی دیر بنے گا۔ پوری توجہ رکھیں، الوجرت من الشیطان، جلد بازی نہیں، صبر سے سنیں۔ آج کچھ سنا کے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کا موڈ ہو۔ وجہ کائنات، مقصود کائنات اور خلاصہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے، میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ کیوں؟ جب رب نے دعویٰ کیا اپنی توحید کا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ فرمایا اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھے سمجھنا پرکھنا، میری ڈیپ اور عمق اور گہرائی میں جانا چاہتے ہو تو میرے محمد کا چہرہ دیکھ لو۔ جب دعویٰ کیا توحید کیا تو دلیل پیش کی محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ پھر آگے آؤ، قرآن میں دعویٰ کیا محمد کی نبوت کا، محمد کی رسالت کا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن میں ہے، آیت ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد میرا رسول ہے۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، جڑے دے نال ودن ہنے کچھ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تطبیق خلافت راشدہ پہ آج میں بولنا چاہتا ہوں، چار یاروں پہ۔ آپ نے بہت دفعہ یہ قرآنی آیات میں تطبیق سنی ہوگی، اولئک اعلم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں بھی علماء تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس میں بھی تطبیق دیتے ہیں علماء خلافت راشدہ پہ۔ ہاں، اور اسی طرح یعلمون الکتاب
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، اس پہ بھی لوگ تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ پہ، لیکن جو آج تطبیق میں اپنے طرز استدلال سے یا اپنے طرز استنباط سے آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں، یہ نہ کسی مفسر کی تفسیر میں آپ کو ملے گا، نہ کسی مورخ کی تاریخ میں آپ کو ملے گا، نہ کسی مقرر کی تقریر میں آپ کو ملے گا، نہ کسی خطیب کی خطبات میں آپ کو ملے گا۔ آؤ جناب عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ کائنات کے رب نے سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرایا، 3 حرف اور 2 جملے بولے، الف لام میم، پھر 2 جملے کہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب لا ریب، بے عیب، شک شبہ وہم گمان تردد رائبہ شائبہ ملین سے بھی پاک۔ پھر آگے مقصد آمد قرآن بتایا کہ میں نے قرآن کس لیے بھیجا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے، جو بھی آئے گا وہ نہ کھائے گا پاک ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلفاء راشدین۔ اب آؤ ھدی للمتقین سے بات شروع کرنے چلا ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع کی 4 آیتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے، پورے قرآن اور پورے ایمان کا، ایمانیات ہے اس میں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک یہ قرآن کا تعارف ہے۔ پہلے قرآن کی حفاظت، صداقت، حقانیت بتائی، لا ریب فیہ، آگے آمد مقصد قرآن بتایا، ھدی للمتقین، یہ میں نے متقین کے لیے بھیجا ہے۔ تو معنی کیا نکلا؟ یہ قرآن تم میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور میں نے پھر جب قرآن میں غور کیا تو جس عمل کا ذکر بھی اللہ نے بطور فرض کیا، چاہے وہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی فرائض ہے، اللہ نے ہر آیت کے ساتھ اینڈ پہ کہا لعلکم تتقون، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں قربانی کرو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، تاکہ میں تمہارے تقوی کو دیکھ لوں کہ تم متقی بنے ہو یا نہیں بنے۔ آؤ خاندان والوں، ذرا دل کے دریچے کھول کے بیٹھنا۔ میں نے اپنے انداز میں علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال تراش کر کے کہا، اللہ آپ نے یہ قرآن متقین کے لیے بھیجا، متقین کی نشانیاں کیا ہے، متقین کی علامتیں کیا ہے؟ بلکہ میں جملہ آسان کر دوں، اللہ مجھے متقین کے چہرے بتا، وہ متقی ہے تو اللہ کرے میں سٹیج ہے لیکن سبحان اللہ، کیونکہ روز کا قدم سبحان اللہ کو درخت جنت لگتے آپ دھوپتے بس میں کڑی نہیں سنی تو سبحان اللہ ہی پوری توجہ رکھے، موضوع شروع کرے گا اللہ ھدی للمتقین۔ آگے تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر قرآن بالقرآن۔ الحمدللہ میں نے حافظ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا تھا، 5 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں۔ پوری توجہ رکھنا، آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائی، کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ 4 نشانیاں اللہ نے متقی کی بتائی۔ میں نے پھر سوال کر دیا، اللہ یہ تو 4 نشانیاں آپ نے آیات میں بتائی، لیکن اگر میں ان نشانیوں کو چہروں میں ڈھونڈنا چاہوں تو پھر کہاں پہ ڈھونڈوں؟ اللہ متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ اگر متقی کی پہلی نشانی چہرے میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اللہ کیا بتا، ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو، کیسے سمجھ آئے گی متقی کی پہلی نشانی؟ فرمایا دیکھتے نہیں، میں نے پہلی نشانی کیا رکھی ہے؟ پوری توجہ والوں کو ملا ہو جاؤ، پوری توجہ، دیکھتے نہیں
میں نے پہلی نشانی کیا رکھی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے۔ آؤ خاندان والوں، 1,56,000 صحابہ کی تاریخ پڑھو، جس نے بھی کلمہ پڑھا کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ اکیلا ابو بکر ہے جس نے بن دیکھے کلمہ۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اکیلا بھی جس نے بن دیکھے کلمہ۔ کیوں؟ جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا فاران کی چوٹی پر، جناب صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے، جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، یمن میں بطور کاروبار گئے ہوئے تھے، بعض روایت میں شام ہے، بعض میں یمن ہے، واپس آئے، پوری توجہ رکھنا، اہل ذوق اہل دل، نقاد تو تنقید کرتے رہیں گے، اہل دل سے مخاطب، پوری توجہ رکھنا۔ مکے واپس آئے یمن سے، پہلے زمانے چن گیا ہوں گیا، یاد ہے کوئی بیٹھے بڑھڑا چن گیا جو بھی یاد ہو گیا، شاہ ایسا ہے انہیں کوئی یاد ہے، یہ سارے بال بیٹھے انہیں کو پتہ کریں نا۔ مکے کے چوراہے پر، چنگی پر، جہاں سے مکے کی حدود شروع ہوتی تھی، ابو جہل مل گیا، پوری توجہ رکھنا، ابو جہل مل گیا ابو بکر سے اور کہا ابو بکر تو نے نئی بات سنی ہے؟ ابو بکر نے کہا کون سی؟ اس نے کہا مکے میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں، سید الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں، خاتم الانبیاء ہوں، صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہوں۔ بتا یہ ممکن ہے کہ کسی غریب گھرانے کا بندہ نبی بن سکے؟ تو ابو بکر نے کہا ابو جہل، خانگڑھ والوں توجہ کرنا، جگر کا خون دینے چلا ہوں۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہیلیاں نہ بجھوا، پہلے نام بتا کہتا تھا، پہلے نام بتا کہتا تھا۔ ابو جہل نے کہا وہی تیرا یار محمد کہتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، تیرا یار محمد کہتا ہے۔ ابو بکر کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو اور تجھے الذین یؤمنون بالغیب کے ترجمے کا اندازہ۔ ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ ابو بکر نے ابھی نبی کی زبان سے اعلان نبوت نہیں سنا، اعلان نبوت کے بعد ابھی چہرے نبوت نہیں دیکھا، راستے میں ابو جہل نے بتایا تو ابو بکر نے وہی کھڑے کھڑے کہا اگر محمد کہتا ہے میں آخری نبی ہوں تو پھر ابو جہل میں اس آخری نبی کا پہلا نام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ایمان نال دسو میری تقریر کے مطابق نعرے کا جواب دینے بیٹھو یا انہیں کوکڑا تھا؟ ہوں اٹھی تو ذرا نعرہ مار، میں دیکھا کوکڑے والے کے ہلتے عاشق اس نے سب پٹوائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ توجہ رہے، نعرہ لگایا کرو تو پھر علی والا، شیر چلی والا، حق کے ولی والا لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ کیا پتہ لگے جو مجاور بیٹھے یا مجاہد بیٹھے، ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور، تو مجاہدوں کے ماننے والے ہو تو پھر نعرے کا جواب بھی مجاہدوں کی طرف دیا۔ توجہ رکھنا، پہلی بات یا شیخ برے، پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی کی پہلی نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو، یہ دنیا کا پہلا متقی ہے جو بن دیکھے ایمان لایا۔ پھر ایک وقت اور آیا، حضور معراج پر گئے، واپس آئے، پھر ابو جہل بھاگا ابو بکر کے دروازے پر۔ ابو بکر ایک بندہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں
पूरी कायनात अर्ज़ो समा घूम के आया हूँ, जन्नत जहन्नम देख के आया हूँ, रब से भी मिल के आया हूँ। इट इज इम्पॉसिबल। क्या ये मुमकिन है कि एक रात के थोड़े से हिस्से में कोई पूरी दुनिया घूम के आ जाए? अबू बकर बताओ ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जाल पहेलियां न बुझवाओ, पहले नाम बताओ, पहले नाम बता। कहता था अबू जाल ने कहा वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। अबू बकर ने अभी हुजूर की ज़बान से सफर मेराज नहीं सुना, अभी हुजूर ने नहीं बताया। अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े अबू जहल के सामने कह दिया, अबू जहल अगर मेरा यार मोहम्मद कहता है तो फिर चांद टूट सकता है, सितारे टूट सकते हैं, सूरज बेनूर हो सकता है, मोहम्मद की ज़बान झूठ नहीं बोल सकती। अगर वो कहता है तो 100% सच कहता है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी देखना हो पहली निशानी। अल्लाह ने क्या खूबसूरत तरतीब रखी पूरी खिलाफत राशिदा। फरमाया पहली निशानी देखना हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लाह बात समझ आ गई? बात को मकसद करता हूँ अगर और बातें भी हैं बीच में। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया, दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो? दूसरी निशानी मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देखो। किसका? किसका? फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, पूरी तवज्जो चाहूंगा। फरमाया देखते नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई वयुकीमून अस्सलात, पूरी तवज्जो स्टेज वालों की चाहूंगा। वयुकीमून अस्सलात, मुत्तकी वो है जो नमाज पे कायम और दायम हो। क्या मतलब? अज़ल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से मौत। जो नमाज में पक्का हो और नमाज में नजर आए वो मुत्तकी है। खानपुर वालों 1,54,000 सहाबा की तारीख उठा के थोड़ी को कम 1,24,000 सहाबा की हिस्ट्री उठा के पढ़। अकेला उमर बिन खत्ताब है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ आगे पीछे वालों की, अकेला उमर बिन खत्ताब है जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में। आया भी नमाज में और गया भी नमाज। आया कैसे? जब कलमा पढ़ने आए, आके कलमा पढ़ा, बैठे, हजरत बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा ये क्या है? उसने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? उसने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने कहा कहाँ करोगे? उसने कहा यही करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो काबे में क्यों नहीं? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे काबे की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं? तेरे मक्के के काफिर मुझे काबे में घुसने नहीं देते। तो उमर ने कहा हुजूर उमर भी कलमा पढ़े, काबे में सजदे ना हो, उमर के आने का क्या फायदा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। उमर ने कहा उमर भी कलमा पढ़े और काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर मैं कहता हूं उमर सिर्फ नमाजी नहीं था, उमर बानी नमाज काबा था। अल्लाह जे को जुबान दी हो भी हूं को खामी सुभान अल्लाह जे को ईमान दी हो भी हूं को आखी सुभान अल्लाह जे को अपना ना घिना ने दावे अगो पीछे हूं को खामी सुभान। कुछ लोगों को मुहर अल्लाह छुड़े दे ओ अदर सब ये पियो सब को सुभान अल्लाह मतलब मौली की तकरीर लग पड़े है तवज्जो। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देखा। क्यों? वयुकीमून अस्सलात, मुत्तकी वो है जो इब्तिदा से इंतहा तक तुम्हें नमाज में नजर आए। उमर आया, कलमा पढ़ा, उठा, हुजूर के लेके गया, काबे का दर खोला और काबे में पहली नमाज पढ़ाई। काबे में पहली नमाज पढ़वाई और खुद भी नमाज पढ़ी। कलमा पढ़ते ही पहला काम नमाज था। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उसमें आऊं तो मुझे उम्र नू चाहिए।
عمر کی پوری زندگی گزری، اگر میں اس پہ بولنے پہ آؤں تو مجھے عمر نو چاہیے، مجھے عمر نو چاہیے، لیکن میں صرف ابتدا اور انتہا بتا رہا ہوں۔ ہے توجہ؟ جن کی ہے گونج کے کہہ دو سبحان، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی، ریوڑیوں والی نہیں، دیوبند والی۔ فرمایا بھائی یقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے یاد عمر کا چہرہ دیکھ لو۔ کیوں؟ جب وہ آیا تو آتے ہی نماز میں چلا گیا، اب جب اس کے جانے کا وقت آیا عمر اپنی نماز میں لگا گیا۔ صرف نماز میں نہیں، مدینے میں صرف مدینے میں نہیں، مسجد میں صرف مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں صرف مسجد نبوی میں نہیں، مصلی رسول پر عمر نماز میں کھڑا ہے اور لانتی اپنے لانتی اپنے لانتی اپنے لانتی اپنے لانتی اپنے لانتی، ابو لولو فیروز مجوسی نے آ کے خنجر مارا، عمر نماز میں تھے، گر پڑے۔ آؤ عمر کے دل میں نماز کی اہمیت بھی بتاتا جاؤں۔ ہاں، عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھنے لگے کہ میں عمر کو سہارا دوں۔ عمر نے کہا ابن عوف مجھے چھوڑ، پہلے امامت کر، رب کی نماز پوری کر، میری جان اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رب کی نماز قیمتی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگر متقی کی دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کے دوسرے یار فاروق اعظم کا چہرہ دیکھ لو، جو آیا بھی نماز میں تھا، گیا بھی نماز میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اللہ تیسری نشانی، اللہ تیسری نشانی فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے ہو، یار چھوڑ دو یار کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو۔ اللہ تیسری نشانی فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میرے نبی کے تیسرے یار عثمان غنی کا چہرہ دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ فرمایا دیکھتے نہیں، میں نے متقین کی تیسری نشانی بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی وہ ہوتا ہے جسے میں دیتا جاتا ہوں وہ میرے نام پہ لٹاتا جاتا ہے۔ اور 1,54,000 صحابہ میں سب سے بڑا سخی اگر تمہیں کوئی نظر آئے گا تو وہ عثمان غنی نظر آئے گا۔ وہ عثمان غنی، پوری توجہ رہے، وہ عثمان غنی کہ ایک صحابی رسول عربی دیہاتی وہ حضور کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے حضور میں غریب ہوں، مخلوق الحال ہوں، محتاج ہوں، مریض ہوں، میرے ساتھ بیت المال سے تعاون کریں۔ حضور نے بیت المال کے خازن کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیت المال سے کچھ لاؤ تاکہ اس غریب کو دے سکے۔ بیت المال کے خازن نے کہا حضور میں تو صبح جھاڑو دے کے آیا ہوں، بیت المال میں تو ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں۔ اس صحابی رسول سے کہا جو عربی دیہات سے دور دراز سے آئے تھے بیت المال سے تعاون مانگنے، حضور نے فرمایا جا عثمان کے دروازے پر میرا سلام بھی کہے اور میرا پیغام بھی دے کہ وہ تجھ سے تعاون کرے۔ پوری توجہ رکھنا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں پوچھتا کیونکہ اس وقت مدینہ چھوٹا سا تھا، مسجد نبی کے ارد گرد گھر ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں میں پوچھتا تیرے عثمان پہ گیا اور جب میں دروازے کے قریب گیا ابھی دروازے کو دستک نہیں دی، سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، اندر سے مجھے جھگڑے کی آواز آئی۔ کیا آواز تھی؟ کہ عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رات تو نے چراغ میں رسی موٹی ڈال دی، وہ تیل زیادہ پی گئی، اگر رسی باریک ہوتی آدھا تیل بچ جاتا اور وہ تیل ہم دوسرے دن استعمال کر لیتے۔ تو اس نے کہا میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ مجھے کس سخت دل انسان کے دروازے پہ بھیج دیا جو بیوی کے ساتھ چراغ کی رسی پہ لڑ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا؟ تو اس نے کہا میرے دل نے کہا میں واپس جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں، نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ کہتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان غنی باہر آئے، میں نے سلام کیا، حضور کا سلام دیا،
साथ ही पैगाम दिया कि मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मखलूक उल हाल हूँ, हुजूर ने भेजा है मेरा कुछ ताबन। वो साहबी रसूल कहते हैं उसी में उस्मान अंदर चले गए, वापस गए, वापस आए, हाथ में एक थैली थी, वो थैली आके मुझे पकड़ा दी और जाने लगे। मैंने हाथ पकड़कर पूछा, उस्मान इसमें है क्या? उसने कहा इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। कितने? जेड़ा जींदा बैठा हुए आखे सुभान अल्लाह, ये कुराब ना घिना देंदा हुए वो आखे सुभान अल्लाह। 2000 सोने के सिक्के। वो साहबी कहते मैं हैरान और शुक्र रह गया, मेरे पाँव से जमीन निकल गई और मैंने कहा उस्मान एक बात तो बताता जा, ये क्या माजरा है कि मैं जब तेरे दरवाजे पर आया अंदर झगड़े की आवाज आ रही थी तो अपनी बीवी को डांट रहा था कि चिराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, आधा तेल बच जाता अगर रस्सी पतली होती। घर के लिए तू इतना सख्त और मेरे लिए तू इतना सखी कि बिन पूछे 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए। उस्मान ये इफरात तफरीद क्यों? और उस्मान का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो और वो तुम्हें वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के तर्जमे का अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ओ बंदे खुदा, जो मैं घर में खर्च कर रहा हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे देना पड़ेगा और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे रब से लेना पड़ेगा। जान देने की बात हो बंदा डरता है, जान लेने की बात हो दिल में कोई डर नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सैयदना उस्मान गनी, शान सैयदना उस्मान गनी। इसको कायनात के रब ने कहा अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मैं उसे देता गया हूँ, मेरे नाम पे हजारों की कतारें लुटाता गया। अल्लाह। चौथी निशानी, अब उस जुमले पे पहुंचा हूँ जहाँ मैं लंदन में ये बयान कर रहा था 2007 में। अल्लामा खालिद महमूद PhD लंदन जैसे बंदे ने दौरान तकरीर खड़े होकर मेरा माथा चुमा था। अल्लाह, मुत्तकी की चौथी निशानी क्या है? फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, उसी तरतीब खिलाफत रास्ता पे चलते जाओ ना। मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तज़ा का चेहरा, अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, इससे भी गूंज के कहो सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि अली और शेर चली हक के वली को मानने वाला मलंग नहीं देवबंदी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सैयदना सिद्दीक, शान सैयदना अली अल मुर्तज़ा, मकाम सैयदना अली अल मुर्तज़ा। फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तज़ा का चेहरा देख लो, तुम्हें मुत्तकी की चौथी निशानी समझ आएगी। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने चौथी निशानी क्या बताई? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है, उलूम से है। और जब मैंने इल्म और उलूम में मुताला किया तो 1,54,000 सहाबा में जो उलूम का मंबा, मावा, मलजा, मेवर, मरकज सरापा नजर आया, उसे शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा कहते हैं। क्यों? कि अली के पास सिर्फ इल्म नहीं था, अली के पास उलूम थे। इल्म सर्फ का माहिर अली, नहव का माहिर अली, ग्रामर का माहिर अली, लुगत का माहिर अली, हाँ मीरास का माहिर अली, हदीस का माहिर अली, तफसीर का माहिर अली, फल्कियात का माहिर अली, अर्जियात का माहिर अली, मुख्तलिफ उलूम का माहिर अली शेर खुदा था। तो कायनात के रब ने कहा अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तज़ा का चेहरा देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सैयदना अली अल मुर्तज़ा, मकाम सैयदना सिद्दीक अली अल मुर्तज़ा। आओ तुम्हें अली के इल्म की एक झलक देता हूं, सिर्फ झलक। बात पॉइंट अप करने चला हूं, जो मैंने मवाद, मौजू, इल्हामी गुफ्तगू देनी थी वो मैं दे चुका कि खिलाफत राशिदा को अल्लाह ने कुरान के शुरू में इसी तरतीब के साथ बयान कर दिया जो तरतीब अहले सुन्नत है। मुत्तकी की पहली निशानी बताई अबू बकर के चेहरे में, दूसरी निशानी बताई उमर के चेहरे में, तीसरी निशानी बताई उस्मान के चेहरे में, चौथी निशानी बताई तो अली के चेहरे में।
आओ, अली का इल्म, अली का हिल्म, अली का तदब्बुर, अली की फरासत, अली की फहम, अली की सूझबूझ, अली का इल्म दानिश, अली का इल्म इरफा, अली का ज़ुहद व तक़वा मैं तुम्हें बताऊं। अली शेर खुदा के पास 3 आदमी आए। कितने? गूंगे ना अलावे ज़बान वाले कितने? 3 त्रै ना 3 आदमी आए और आकर कहा अली हम तीनों ने मिलकर तिजारत की है। ये अब अली का इल्म, हिल्म, दूरंदेशी, दूरबीनी और हिकमत व बसीरत देखना। हम 3 आदमियों ने मिलकर तिजारत की है ऊँटों की। हमें नफा आया है 17 ऊँट। कितने? 17। अब हमने इनको तकसीम करना है, ये हमसे तकसीम नहीं हो रहे। एक का आधा हिस्सा है और एक का तीसरा हिस्सा है और एक का 9वां हिस्सा है। मगर हम तकसीम करते हैं तो ऊँट काटना पड़ता है। मतलब 17 ऊँट में जिसका आधा हिस्सा है उसको 8.5 आते हैं। हम चाहते हैं ऊँट काटना पड़े, बेचना ना पड़े, पैसे ना तकसीम करने पड़े, साबित ऊँट तकसीम हो जाए। आप कर सकते हैं? तो अली अल मुर्तज़ा ने कहा मैं ही तो हूँ जिसके बारे में हुजूर ने कहा था अक़ज़ा हमारी। अल्लाह से गूंगे को ना खानी सुभान। मैं ही तो हूँ जिसके लिए हुजूर ने कहा था अक़ज़ा हमारी। अली सबसे अच्छा फैसला करने वाला है और सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। लाओ मैं तुम्हें तकसीम कर देता हूं। अब वो 17 ऊँट लाए गए। अली शेर खुदा ने कहा सामने बात दो। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला। मेरी तरफ देख के तवज्जो रखना, बिलाओ चाहिए से टपड़ी तवज्जो मेरी तरफ देख। 17 ऊँट आए और यूं कतार में बांट दिया, कतार में बांध दिया। अब 17 का आधा कितना है? सारे मैं लिखकर मैट्रिक के 8.5 मैं 1988 मैट्रिक की थी। हम बाकी सारे जो फर्स्ट डिवीजन हम रियाजी है 4 नंबर। पूरी तवज्जो एक के नहीं कॉल है सही अच्छी पूरी तवज्जो रखना। लेकिन अगली कमाल का सा कच्ची पहली जो स्कूल छोड़े हम ते बस डायरेक्ट मैट्रिक। हां ये देखिए आया फर्स्ट डिवीजन। पूरी तवज्जो रखना। अली शेर खुदा ने कहा कि ये 17 ऊँट लाओ, कतार में बांध दो। वो ले आए, कतार में बांध दिए। अली ने कहा आधे वाले को बुलाओ। हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा बनता है? उसने कहा जी 8.5। अली ने कहा बैठ जाओ। दूसरे को बुलाया, जिसका तीसरा हिस्सा है उसको बुलाओ। हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा बनता है? उसने कहा जी इनमें तो 3.25, तू भी बैठ जा। तीसरे को बुलाओ, तेरा कितना है? उसने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा है। तेरा कितना बनता है 17 में? उसने कहा जी 2.25 के करीब। उसने कहा तू भी बैठ जा, अब मैं तुम्हें बराबर तकसीम करता हूँ। पूरी तवज्जो से बैठना, 2-3 मिनट आपके ले रहा हूँ। अली ने कहा बैठो मैं तुम्हें बराबर तकसीम करता हूँ। वो सारे हैरान परेशान, सरगर्दान पशेमान दुश्मन कि ये कैसे बराबर तकसीम करेंगे, हमसे हो नहीं रहे, अली कैसे बराबर तकसीम करेगा? अली ने अपने नौकर से कहा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अली ने अपने नौकर से, खादिम से कहा, गुलाम से कहा जाओ मेरा जो घर ऊँट खड़ा है ना वो भी खोल के ले आओ। वो भी खोल के ले आओ। गुलाम गया, ऊँट खोल के लाया, फरमाया इसको भी साथ बांध दो, इसको भी साथ बांध दो। अब कितने हो गए? सारे अलो गूंज के कहो 18। हजरत अली ने बुलाया, हाँ भाई आधे हिस्से वाला आ जाओ। वो आ गया। हजरत अली ने कहा पहले तुझे कितना मिल रहे थे 17 में? उसने कहा 8.5। हजरत अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा जी आप तो पूरे 9। हजरत अली ने कहा 9 ऊँट खोल और जा। उसने 9 ऊँट खोले, इधर हो गया। दूसरे को बुलाया, हाँ भाई तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा है। अली ने कहा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा 2.25। अब कितना मिलेगा? उसने कहा अब तो पूरे 3। हजरत अली ने कहा तू भी 3 खोल, इधर जा। 9 वो ले गया आधे हिस्से वाला, 3 ले गया, ये ले गया 6 ये ले गया तीसरे हिस्से वाला। तो ये कितने हो गए? 9 और 6, सारे बोलो 9 और 6 15। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तेरा कितना हिस्सा है? उसने कहा मेरा 9वां हिस्सा है। अली ने पूछा पहले कितने मिल रहे थे? उसने कहा 2.25। अली ने कहा अब कितने मिलेंगे? उसने कहा पूरे 2। अली ने कहा तू भी ले जा। उसने 2 खोले, 15 और 2 17 हो गए। अली ने कहा मेरा ऊँट वापस जाके मांगो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अली अल मुर्तज़ा, शान सैयदना अली अल मुर्तज़ा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद,
में जाइए या तू टप गई है जवान मंडे हुए सतारे आप उठ मंगवाए सिर्फ नाल बद्धे एक औदन हिकमत बसीरत दूरंदेशी दूरबीनी गहराई उमुक डी तू मैं हूं वो ना कर सकता अली अपना होठ मंगवाए नाल बधवाए 18 पूरे कीते सारे को बराबर तकसीम कीते आधा वाले को 9 दिते तीजे हिस्से वाले को 6 दिते 9 ते 6 15 बनिया 9वें हिस्से वाले को 2 दिते 15 ते 2 17 बनिया उन्हें को 17 ते उन्हें तकसीम पूरी कर दी साके दवाइयां मेरा उठ घर बांधा ये है मेरे अली का इल्म इसलिए कुरान ने कहा कि अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो हाँ तो फिर मेरे चौथे यार अली उल मुर्तजा का चेहरा देख लो क्यों कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्ल जो कुछ महबूब मैंने तुम पे उतारा और तुमसे पहली उम्मतों और नबियों पे उतारा जो उसको जानता भी हो मानता भी हो वो मुत्तकी है और इल्म के समंदर में जो मुझे सबसे बड़ा दुर्रे नजफ और मोती मिलता है वो अली उल मुर्तजा का चेहरा मिलता है तो रब्बे कायनात ने एक कुरसूरे बकरा के शुरू में ये वाज़े रूट और लाइन रास्ता संगे भी मुतय्यन कर दिया कि अगर मुत्तकी बनना चाहते हो तो फिर अबू बकर उमर उस्मान अली के नक्शे कदम पर इसी तरतीब से चलोगे तो तुम भी मुत्तकी बन जाओगे और फिर आखिर में रिजल्ट भी आउट कर दिया कि अगर इनके पीछे चलोगे अबू बकर उमर उस्मान अली हाँ अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून अगर इनके पीछे चलोगे अल्लाह ने रिजल्ट भी दुनिया में बता दिया उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून ये भी कामयाब हैं अगर तुम इनके रास्ते पे चलोगे तो फिर तुम भी कामयाब हो और फिर आखिर में मैं 2-4 मिनट आपके लेना चाहूंगा हालात हाजरा के प्रोग्राम सैरबीन पर के आपने पिछले दिनों कुछ नजारे देखे होंगे याद नहीं भूल गए पक्की गाल है जेड़े मौलवी का नाम नहीं को दीवार ना ला जेड़े मौलवी का नाम 13वां खिलाड़ी है जेड़े मौलवी का नाम नहीं सियासत दफन करते आज प्यू डाडे समय तुझे जूते डटे नारे तकबीर मौलाना आ रहा है मौलाना नारे तकबीर जो कहते थे हम मौलवी की सियासत को दफन कर देंगे मौलवी 13वां खिलाड़ी है 13वां खिलाड़ी आदे फालतू को जो मतलब कि दिया टूट को तो नहीं को हैं ये क्रिकेटर बैठे सारे जानते हैं ये मौलाना तो 13वां खिलाड़ी है हुण तो रोज जीवन 3 टाइम दवाई खरीदी है ना सुबह दोपहर शाम मैं 3 टाइम सलाम करन में दिन आदन गलत है ऐसा गलत भौंक दिया से जो 13वां खिलाड़ी है ना कोच तू है कैप्टन तू है सिलेक्टर तू है अब्बा तू है कमांडर तू है मन्ने ने ये कहना अल्लाह जेड़े कल तक सटे दे खत नचदे हन भौंकदे हन आज जुत्ते टटे रब आखे जे मैं तो कोई मौलाना फजल रहमान दे जूते ना मिलावा में गुरा बिना भौंक गिनो जितना भौंकने गए भला ही अब्बे तो हैं और रोज अब्बे को गे खड़े लेकिन शटुंगड़े जानी लगे पे सोशल मीडिया शटुंगड़े प्यूडा दे पेरेंट हट्टे पे इन्हें दी होश नहीं चली ये जानी लगे पे मौलाना फजल रहमान दे तस्वीरें बिगाड़ते लेंदे पे तलू कमेंट्स लेंदे पे कोई आदे रेट वधेंदा पे कोई आदे क्या करेंदा पे हां ये टीवी दे बाण वाले छिले मिठे गोगलू टाइप ब्रदर हां ये जड़े ब्रीफ के साथी है ये याद है जी मौलाना तो 2-3 वजारतों की बात है मौलाना तो 2-3 वजारतों की बात है आज देखो मौलाना के जूतों में 10-10 वजारतें पड़ी थी मेरे कायद ने पांव के छुट्टे से नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम कायद जमीयत कायद इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान कायद जमीयत कायद इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान मेरे कायद ने वजारत और गवर्नरी वजारत उलिया चेयरमैन सेनेट विफाकी वजारतें या केपीके से एक्स्ट्रा सेनेटर लेने पे सौदा
شہباز شریف لیٹر پیڈ خالی چاہتے گئے تلے مہر لئی گئے دستخط کی تھی گئے اگو وانٹ رکھے بلینک چیک وہاں کے مولانا جو مرضی لکھو منظور ہے 5 وفاقی وزارتاں لے دوں ایک وزیر مملکت دے دوں پنجاب ایک مشیر بنے دوں صبح سرحد تو 3 فالتو سینیٹر دے دوں چیئرمین سینیٹی توقع دے دوں بلوچستان دی حکومت وزارت اعلیٰ توقع دے دوں اسد محمود کو صوبہ سرحد کا گورنر بنے دوں توقع کشمیر کمیٹی یا امور خارجہ کا چیئرمین بنے دوں جو لکھ دو لکھو منظور ہے اللہ واسطے سارے نال تھی وہ سمجھ دو لیکن میرے قائدہ کے یا تو والا تک تو سمجھے کو سمجھے نہیں یا میری قیمت غلط نہیں اور آنکھوں چا سٹے جلے صبح یا میری قیمت غلط نہیں بتا تو پھر بھول لے جو میں وزارتاں گھنتے راضی تھی کو انہیں آکھے وال کیا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں وہ آکھے میں تیری وزارت ہے عظمہ کوئی کیک مرے سا میں کوئی نہیں چاہیے جدن پڑھ سا اللہ بڑھے سی عوام بڑھے سی والو آکھے بیا کیا چیز ہے مولانا فضل الرحمان آکھے پہلے تے جرہ 56-17 لکھی ودو نا 56 کلاس 56 شکا پہلے تے میرے حوالے کرو میں پڑھا میں جھے کیا جن میں قائد محترم نے پڑھے نا 56 شکا 56 جو جوان دے پوتری میں کاٹا جو مارے 36 کو کاٹ سکتے کتنی 36 آدھل تو زیادہ 2 اسے کاٹ سکتے 2 اسے 56 جو بھی بچائے سکتے آکھے سو اے ہیں ٹھیک عوام دے ملک دے آئین دے جمہوریت دے حق کے باقی وہ 36 سارے غلط ہیں تو میں کٹ سکے وہ آگے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہی وی تے تو سارا ساتھ لے توجہ کری وہ جی میں مار قاتل غم دی آگو کھڑی آ دی توجہ کری وہ آگے ٹھیک ہے سی یہ بھی قبول ہے انہیں وی تے سارا ساتھ لے وہاں کے کھاڑا لی میری گال کی دے ویسی میرا مطالبہ میرا حق وہ آگے ہوں یہ تو آکھے میں کوئی وزارت نہیں کیتا وہ آگے دیکھ میں وزارت منگی ہے وہ آگے بال بیا کیا ہوئے وہ آگے وزارت خزانہ توجہ کری وزارت خزانہ وزارت مذہبی امور وزارت قانون انہیں 3 وزیریں کو ساتھ شہباز شریف سجے پہلے وزیر تعلیم کو آکھے نہیں دیا ہوئے وہ آئے بیٹھے جی صحیح حکم وہ آکھے پہلے تا ایک کام کرو کہ پاکستان اچ آئین بڑھو کہ اج تو بعد سود دا کاروبار نہ بینک کر سکتے نہ کوئی بندہ کر سکتے جوان اپنی شیخ منوی یہ آئین دا حصہ بڑھائے وزیر تعلیم وزیر خزانہ نے لکھے اور انہیں تھوڑی کی مہلت منگی ہے بین الاقوامی مجبوریاں ہوں دیں کیونکہ کئی بینکوں عام نظام تو اسلامی نظام تے گھنان واسطے تھوڑا جا ٹائم بھی لگ دے این واسطے انہیں 2-3 سال دی مہلت منگی ہے انہیں وعدہ کیتے آئینے چ لکھ لیتے کہ 1 جنوری 2028 تو سارے پاکستان دے بینک سود تو پاک ہو سکتے میرے قائد اے مطالبہ وہ دوجھا مطالبہ منوائے وزارت خزانہ کو اٹھڑ دے وہ آگے بھائی آلی بھائی تھے سی بیا حکم وہ آگے سارے مدرسے دے اکاؤنٹ بند کی دی کھڑو جڑے پہلے دے حالو ہی بند کرنی تیرے نوے نیوے کھلا نہیں تھے بندے دے پتر واسا پاکستانی کہنی شاباش لیک کی تھا اور پابند ہو جو ہی مدرسے والے درخواست دے ہفتے دے وچ اکاؤنٹ کھلے جڑے پرانے بند تھے وہ سارے بحال کر انہیں لکھنی تھے انہیں کہ اوکے سے اے ایمان کی دو سے وہ اٹھیا کہ سڑے وزارت مذہبی امور کو وہ وزیر آگے حکم صحیح وہ آگے سارے مدرسے کو رجسٹر نہیں کرے دے مولوی رولتے ودے نادر مدرسہ رجسٹر نہیں تھی دا کیوں سکول ہفتے مہینے رجسٹر تھی ویندے مدرسے والے 3 سال تھی ودے رجسٹر نہیں تھا شاباش آئینے شامل کرو مدرسے والا درخواست دے سی 1 مہینے دے اندر رجسٹریشن کرن دے پابند ہو انہیں کہ اوکے صحیح منظور وہ اٹھڑ پہ وہ کیا نہیں بھائی ٹپا دی بہن یا انہیں دیا نسلہ یاد کرے سن جو کچھ پیو والا ملیا جتیاں گسکن زبانہ گسکن دیوار گسکن باہر جو دینا دن یار مولانا فضل الرحمان سمجھ نہیں اندہ سکتا پہلے آدھن نا سی زرداری تھے کو سمجھان واسطے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے ہون آدھن کہنا مولانا کو سمجھان واسطے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے وہاں کے بھائی حالی کام نہیں مکا وہاں کے اوکی بے وہاں کے جڑی رجسٹریشن کرنی ہے نا وہ بھی 1960 والے قانون دے مطابق سوسائٹی ایکٹ دے مطابق جی میں پہلے آسانی نال سوشل ویلفیئر دے دفتری جو تھی نہیں آئی میں تھی سی کوئی ادارہ دے مداخلت نہ کرے سی وہاں کے ٹھیک ہے صحیح یہ بھی قبول ہے
یہ میرے قائد کے شرطہ دے دے بنو جو کیویں علماء کی عزت تے پکڑی بچائیے کیویں مساجد تے مدارس دا تحفظ کیتے سبحان اللہ وہ تو بعد آخر اسلامی نظریاتی کونسل دی سفارشات پہ 1973 کے گھنٹے 2024 تک ایک سفارش بھی تسا اسمبلی اچ نہیں گھننا کو منظور نہیں ویکی تھا جتنی سفارش پہ اسمبلی اچ گھنو جڑا کتا اسمبلی تائید کر دے انہیں کو منظور کرتے ملک اچ اسلامی نظام نافذ کر سبحان اللہ انہاں کہ یہی قبول وہاں کہ اگلی گال جرے ایسا شریعت کورٹ اچ کوئی گال گھننا نہ چاہوں تسا کو 40% ممبران قومی اسمبلی دی حمایت دے دستخط گننے کو دے اتنی سارے ہتھے نہیں اندے گھٹاؤ ہی کو 25% دے گنو تاکہ دا 25% کو دولہ دے گھنسوں تے 40% سارے ہتھے نہیں اندے انہیں کہ ٹھیک ہے سی آج تو بات 25% میرا قائد نہ وزارت تے بھی کی نہ گورنری تے بھی کی نہ چیئرمینی تے بھی کی نہ کئی مراعات تے بھی کی میرے قائد مسجد مدرسے تے ختم نبوت تے تحفظ دا دفاع اس کو کہتے ہیں قیادت اس کو کہتے ہیں سیاست اس کو کہتے ہیں کلندرانہ لباس میں سکندرانہ مزاج خواجہ غلام فریدہ کیا جو لال جڑیں دے وہ سمندر ہوں دے جو لال جڑیں دے وہ سمندر ہوں دے جو لال سبھیں دے وہ سکندر ہوں دے کشکول ولایت دی لڑی تروڑ تے جیڑا جو لال ونڈے دے وہ کلندر ہوں دے سکندر سمندر کی موجوں کے اندر کلندر کے اندر ہزاروں سمندر دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو علماء کا ساتھ دینے کی اور جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں وہی کہتا ہوں وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھر کا خیال رکھنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین